آیات میں اصل میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ امت آخری امت ہے، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد دنیا میں کوئی نہ نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اور اس امت کے بعد کوئی دوسری امت بھی آنے والی نہیں ہے۔ سابقہ سابقہ انبیاء علی نبینا علیہ السلام کے جو نظریات، جو عقائد، جو ہدایتیں ہیں، اگر وہ ہدایتیں ہمارے دین سے مماثلت رکھتی ہیں تو ان ہدایتوں پر ہم عمل کریں گے۔ اگر سابقہ انبیاء کی وہ ہدایتیں ہمارے اصول، ہمارے دین، ہمارے نبی کی تعلیمات سے ٹکراتی ہے تو ہم اسے پس پش ڈال دیں گے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ سابق میں جتنے انبیاء گزرے ہیں، ان انبیاء کو جو کتاب دی گئی تھی، جو شریعت دی گئی تھی، اس کے اندر ان کے بعد والوں نے رد و بدل کیا، تبدیلیاں پیدا کی۔ تورات میں تبدیلیاں ہوئی، انجیل میں تبدیلیاں ہوئی، زبور میں تبدیلیاں ہوئی، لیکن قرآن کریم کے بارے میں ذکر کیا کہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، یہاں تک کہ اس کا زبر، اس کا زیر، اس کا پیش، اس کا جزم بھی قیامت تک پوری دنیا کی قوتیں مل کر اس کو بدلنا چاہے، مٹانا، ڈیلیٹ کرنا نہیں، بدلنا بھی چاہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ ذرہ برابر بھی قرآن کریم میں نہ اس کی تعلیمات میں رد و بدل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء علی نبینا علیہ السلام کی کتابوں میں تبدیلیاں کی گئی، تورات میں تبدیلی ہے، انجیل میں تبدیلی ہے، زبور میں تبدیلی ہے، لیکن قرآن کریم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ انہی تبدیلیوں کے نتیجے میں ان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئی۔ اس وقت جس موضوع پہ اصل میں گفتگو کرنا ہے، جو چیز اصل میں بتانا ہے، وہ اس سال نو کی ابتدا کے بارے میں اسلامی نظریات کیا ہے، عیسائی نظریات کیا ہے، عیسائیت اس بارے میں کیا نظریات رکھتی ہے، مسلمان اس سے کس قدر متاثر و مرعوب ہو چکے ہیں، اصل وہ موضوع ہے۔ یہ دسمبر کا مہینے کا اختتام ہے۔ اس اختتامی مہینے کے اندر دو تاریخیں ایسی آتی ہیں جس کو کرسمس ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، 25 اور 26 تاریخ۔ ان تواریخ میں عیسائی مذہب کے نظریات اور عقیدے کے مطابق ان کا نظریہ قرآن نے بیان کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش بن باپ کے کی تھی، حضرت مریم کے ذریعے سے ان کی پیدائش ہوئی، ان کے والد کوئی نہیں تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، بغیر باپ کے، ماں کے رحم سے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سے ان کی پیدائش فرمائی۔ اس لیے عیسائیوں کے نظریات اس سلسلے میں مختلف ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نام اس بات کا ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تینوں مل کر خدا ہے۔ ان کے اس نظریے کو قرآن کریم میں اس طور پر بیان کیا، لقد کفر الذین قالوا، جو لوگ کفر کو اختیار کرتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں چیزوں کے مل کر مرکب کا نام اللہ ہے، اس میں ایک حضرت عیسیٰ، دوسرے حضرت مریم، تیسرے اللہ، یہ تینوں مل کر اللہ ہے۔ قرآن نے عیسائیوں کے اس نظریے کو بیان کرتے ہوئے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تینوں مل کر ایک خدا ہے۔ آگے اللہ ان کے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھو الہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ بالکل پاک ہے، جس طرح یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بالکل پاک ہے۔ عیسائیوں کا ایک دوسرا نظریہ یہ ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ تینوں مل کر خدا نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مریم الگ ہے اور اللہ الگ ہے، اور اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں۔ قرآن کریم ان کے اس نظریات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، جیسے یہودیوں کا نظریہ، وقالت الیہود، یہود یہ کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی اللہ کے بیٹے کو تسلیم کرتے ہوئے کرسمس ڈے جو مناتے ہیں، اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے، اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے، اسی لیے وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا، مریم ماں تھی، لیکن اللہ ان کے بیٹے، اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا باپ کوئی نہیں، اللہ ان کا باپ ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کے اس نظریات کو غلط قرار دیتے ہوئے یہ فرمایا، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کتنا بڑا اللہ کا نظام ہے۔ اہل ایمان ذرا سنجیدگی سے ذرا تصور کر کے دیکھیں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اللہ تو اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ بالکل ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بالکل یکتا ہے۔ اور اللہ نے آگے تشریح کرتے ہوئے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے جنم لی ہے نہ اللہ کی ذات سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ اپنے وجود سے کسی کو نہیں پیدا کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں ولادت کا نظام ہے، اللہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے، اللہ بالکل یکتا ہے، اللہ الصمد اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ سورہ ہمارے زبان یاد ہو رہا ہے، پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ وہ اللہ بالکل ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بالکل یکتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کے ذات سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ کے ٹکر کا بھی کوئی نہیں، اللہ کا ہمسایہ بھی کوئی نہیں۔ قرآن نے توحید کا یہ نظریہ بیان کیا اور عیسائیوں کا نظریہ، دونوں نظریے بیان کیے گئے۔ اب ہم معلوم کر سکتے ہیں عیسائیوں کے جو فرقے ہیں، کوئی کیتھولک فرقہ ہے، کوئی عورت کا فرقہ ہے، سب کے نظریات کو قرآن نے بیان کیا، جن کا نظریہ تینوں کا جز ملا کر اللہ مانتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تینوں مل کر ایک خدا کا جز۔ کئی کہتے ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے سب نظریات کی تردید کرتے ہوئے یہ کہا کہ کم و بیش 7 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے ذات سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ نظریہ ایمان والے کا ہے، یہ نظریہ ایمان والا بندہ صاف لفظ میں قرآن کو پڑھ کر کہتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اللہ کی ذات سے جز پیدا ہوا ہے، اللہ بالکل یکتا ہے، اللہ بالکل یکتا ہے۔ یہ نظریہ ایمان والے بندوں کا تھا، یہ نظریہ ایمان والے بندوں کا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ لیکن لا علمی کی بنیاد پر ماحول کے رو میں بہتے ہوئے اہل ایمان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید جمہوریت اسی کا نام ہے، شاید رواداری اسی کا نام ہے، شاید بلنساری اسی کا نام ہے کہ ہر ایک کے مذہب میں گھس کر اس کے مذہبی خوشی میں مبارکبادی دے دی جائے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس کو مبارکبادی دے رہا ہوں، کیا مبارکبادی دے رہا ہوں، کیا میرا ایمان کا جنازہ نکل جا رہا ہے، میرا ایمان دل سے نکل کر چلے ہی جا رہا ہے، میرا نظریہ تو اللہ کے ایک ہونے کا تھا، میں سامنے والے کو مبارکبادی دے رہا ہوں تو یہ مبارکبادی دے رہا ہوں کہ بھئی اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی پیدائش تمہیں مبارک ہو۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ الفاظ زبان سے کیا نکل رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہیپی کرسمس، آپ کو کرسمس مبارک ہو۔ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہیپی کرسمس کے معنی کیا ہے، وہ کیسی مبارکبادی دے رہا ہے، وہ کیا زبان سے الفاظ نکال رہا ہے۔ ان کے نظریات یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے، وہ اسی سے خوشیاں مناتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے گھروں پہ اسٹال لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ ان کو یہ بتا رہا ہے، اور مسلمان ہوش نہیں، علم نہیں، ایمان سے کسی قسم کا تعلق نہیں، وہ بلا علمی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو میسج بھی کر رہا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی دے رہا ہے۔ اس کو یہی نہیں پتا کہ میرا نظریات کیا تھے، میرا ایمان کیا تھا۔ میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں اللہ کو کسی کو خدا کا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن لا علمی کی بنیاد پہ گھبراہ چل رہا ہے، مبارکبادی کی لہریں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو لوگ شاباشیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو میسجز کر رہے ہیں۔
ذرا غور کر کے دیکھیے ہمارا ایمان ہزاروں لاکھوں صحابہ کی قربانی تک ہم تک پہنچا ہے. یہ دین ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے. یہ دین ہزاروں لاکھوں صحابہ اور ہزاروں اولیاء اللہ کے قربانی کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے. اور ہم اتنی آسانی سے اس دین کو خیربان کر دیں, اتنی آسانی سے اس دین سے ہم قدم پیچھے ہٹا دیں. تصور کر کے دیکھیے ایمان والے بندے کو سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے. ایک روایت میں تذکرہ ملتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ بھئی ایمان کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے, اپنے ایمان کا پروٹیکشن کیسے کرنا چاہیے, اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو سرحد پر سپاہی کو کھڑا کیا جاتا ہے, سرحد پر فوجی کو کھڑا کیا جاتا ہے. سرحد پر کھڑے رہنے والا فوجی جوان وہ کسی گیم میں مصروف نہیں رہتا ہے, وہ کسی موبائل میں مصروف نہیں رہتا ہے, وہ بالکل الرٹ رہتا ہے. اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے اور ہتھیار پر اس کے نام پر اس کی انگلیاں بھی ہوتی ہے. وہ جو آہٹ محسوس کرتا ہے فوراً حملہ کرتا ہے. وہ بالکل الرٹ کھڑا ہوتا ہے, وہ بالکل متنبہ ہو کر کھڑا رہتا ہے, وہ بالکل انتظار میں رہتا ہے کہ کب کسی قسم کا خطرہ محسوس ہو تو میں فوراً اپنے ہتھیار کا استعمال کروں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان والے بندے کو ایسے پرفتن زمانے کے اندر, ایسے خطرناک زمانے کے اندر اپنے ایمان کا ایسے ہی پہرا رکھنا چاہیے, اپنے ایمان کی ایسے حفاظت کرنی چاہیے جیسے سرحد پر کھڑا رہنے والا ایک فوجی اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے بالکل متنبہ اور الرٹ رہتا ہے. ایمان والے بندے کو اپنے ایمان کی ایسی فکر کرنی چاہیے. آج زمانے کے حالات بدل رہے ہیں, نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. اہل ایمان کو ایمان سے اتنی دوری ہو چکی ہے انہیں پتہ ہی نہیں. اب تو حالات ایسے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں, آنکھوں نے ایسے نظارے بھی دیکھے ہیں کہ بھئی رواداری کی بنیاد پر, بھائی چارگی کی بنیاد پر لوگ جو ہمارے برادران وطن اپنی عبادت کے لیے 10 دن کے لیے گنیش بٹھاتے ہیں, لوگ اس کو ودا کرنے کے لیے بھی دور دور تک جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ رواداری کا معاملہ ہے, یہ رواداری کا معاملہ ہے. اس کو ودا کرنے کے لیے بھی گلی کے کونے تک چھوڑنے کے جاتے ہیں. تصور کر کے دیکھیے ایمان والے بندے کو یہ بتایا گیا تھا, ایمان والے بندے کے دل میں یہ بات بٹھائی گئی تھی, ایمان والے بندے کو ایمان یہ سکھایا گیا تھا. قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا رجس من عمل الشیطان, فرمایا کہ گندگی ہے, جیسے ناپاکی ہوتی ہے, جیسے غلاظت ہوتی ہے. آدمی کی غلاظت آدمی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے, نگاہ پہ بھی گندگی کو کیا دیکھو, یہ ناپاک چیز ہے. اس کے نام سے ذہن و دماغ کے اندر گھن پیدا ہو جاتی ہے, تصور کے ساتھ ہی ایک بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. آدمی غلاظت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے, اس سے اتنی نفرت ہوتی ہے. فرمایا کہ شرک سے ایمان والے بندے کو ایسی نفرت ہو, شرک سے ایمان والے بندے کو ایسی نفرت ہو, اور شرک سے ایمان والے بندے کا مزاج ایسا ہو کہ شرک کا نام لیتے ہی اس کے دل کے اندر ایک قدرت پیدا ہو جائے, دل کے اندر ایک بدمزگی پیدا ہو جائے. شرک اور ایمان والا بندہ, اس کو کیسے وہ ایمان والا بندہ برداشت کر سکتا ہے؟ یہ مزاج یہ تھا. قرآن کریم کہتا ہے انما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جب مکہ مکرمہ کو اللہ رب العالمین نے بت پرستی سے پاک کیا, کعبۃ اللہ الحرام میں جب 360 بت رکھے ہوئے تھے, فتح مکہ کا موقع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے, حرم مکہ میں داخل ہوئے, کعبۃ اللہ الحرام میں اندر داخل ہوئے, کعبہ میں داخل ہوئے. اپنے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور ایک ایک بت کی جانب اشارہ کرتے جاء الحق وزهق الباطل. روایتیں بتاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے تیر سے بت کی طرف اشارہ کرتے تو بت لڑک کر نیچے گر جاتا. ایسے ہی تمام کے تمام بت لڑک کر نیچے گر گئے. کعبۃ اللہ الحرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے صاف کیا, پاک کیا. اللہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو نازل فرمائی انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو کعبۃ اللہ کو اور کعبۃ اللہ الحرام کو بتوں کی گندگی سے صاف کر دو, پاک کر دو. اس سال کے بعد کبھی کوئی مشرک حرم مکہ میں داخل نہ ہو. جو لوگ حج کر چکے ہیں, جو لوگ عمرہ کر چکے ہیں, انہیں معلوم ہے, انہیں اس بات کا علم ہے حدود حرم کے شروع میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے. جہاں سے مکہ مکرمہ کے حدود حرم شروع ہوتے ہیں وہاں عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اس حدود کے اندر کسی غیر مسلم کا داخل ہونا منع ہے. قیامت تک کے لیے اللہ نے منع کر کے رکھ دیا. اور
ایمان والے بندے کو بتا دیا کہ دیکھو شرک سے آدمی کے دل میں ایسی نفرت بیٹھ جائے، شرک سے آدمی ایسا دور بھاگے. فرمایا قرآن نے اس کی تشریح دیتے ہوئے الفاظ یہ استعمال کیے کہ انما المشرکون نجس، نجس گندگی ناپاکی غلاظت کو کہتے ہیں. کہ ایمان والے بندے کو شرک سے ایسی نفرت ہونی چاہیے، ایمان والے بندے کو شرک سے ایسا نفرت اور ایسی دوری ہونی چاہیے. قرآن کریم میں ایمان والے بندوں کو یہ نظریہ بتایا. آج تصور کر کے دیکھیے، علم نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، احساس نہیں ہے، پتہ نہیں کہ میرا ایمان مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، پتہ نہیں کہ میرے ایمان مجھے کیا نظریہ بیان کر رہا ہے، اور پتہ نہیں لوگ کس سروں میں بھی رہے ایک دوسرے کو مبارکبادی کا سلسلہ ہے. یہ دیکھو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، مبارکبادی دو، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دو. یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، دوسرے کو میسج دے دو. میسج دینے میں ہوا ہی کیا ہے؟ بس لکھ دو کہاں سے آیا ہے، کلک کر دو، دوسرے کا چلا جائے گا، لوگ خوش ہو جائیں گے، اس کو مبارکبادی، اس کو مبارکبادی. تصور تو کر کے دیکھیے کہ مبارکبادی کس بات کی دی جا رہی ہے. کیا ہمارا دین نامکمل تھا؟ کیا ہمارے دین میں سالوں کی ابتدا نہیں ہو رہی تھی؟ کیا اہل ایمان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارے سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ محرم سے ہوتی ہے. یہ عیسائیت کا سال ہے جن کا نظریہ ہی اللہ کے بیٹے ماننا حضرت عیسیٰ کو ہے. تو اسی بات کا تہوار مناتے ہیں، اسی بات کی خوشی مناتے ہیں، اسی بات کے نظریات کو لوگوں میں عام کرتے ہیں اور اسی نظریات کا پرچار کرتے ہیں، اسی نظریات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور یہ مبارکبادیاں وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. مسلمان لا علمی کی بنیاد پر وہی کہتا ہے، اس کا معلوم ہونا چاہیے ان کے نظریات کیا ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے عیسائی کہتے کس کو ہے، اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے نظریات کیا ہے. قرآن کریم میں صاف لفظوں میں ان کے نظریات کو بیان کرتے ہوئے ذکر کر دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ جو ہے عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. قرآن نے ان نظریات کی تردید کی. قرآن نے ایمان والے بندوں کو ایک سورہ میں ذکر کر دیا کہ دیکھو اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ یکتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی ذات سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اللہ کسی کی ذات سے پیدا ہوئے. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں واضح انداز میں ذکر کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا. قرآن نے اس نظریے کو بیان کرتے ہوئے بڑی ناراضگی اظہار کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے، جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. اللہ کہتے ہیں ذلك قولهم بافواہہم، یہ ان کی زبانوں ان کے منہ سے نکلا ہوا قول ہے، یہ سچی بات نہیں ہے. ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اس سے پہلے قوموں نے بھی اللہ پر ایسا الزام لگایا تھا، ایسا بہتان باندھا تھا. اب اللہ کی ناراضگی کا جملہ دیکھیے، اللہ کہتے ہیں قاتلہم اللہ، قاتلہم اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو حرام کرے گا، اللہ ایسے لوگوں کو برباد کرے گا. تصور کر کے دیکھیے جس ذات سے انسانیت کو پیدا کیا، وہ ذات جو انسانیت سے اس قدر محبت کرتی ہے. روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو اپنے بندے سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، بے پناہ محبت ہے. محبت کا اندازہ کیجیے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ 10 قدم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. بندہ چل کر اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے، اللہ دوڑ کر اس کے پاس آتے ہیں. اور مثال دیتے ہوئے ذکر کیا ایک ماں اپنے بچے کو جب وہ چلنا سیکھتی ہے تو ماں دور بچے کو ٹھہرا کرتی ہے اور ٹھہرا کر لوگوں سے کہتی ہے کہ دیکھو میرے بچے کو چلنا آ گیا. بچہ 1 قدم آگے بڑھاتا، 2 قدم آگے بڑھاتا، لڑکھڑاتا ہے، اب گر نہیں چاہتا کہ میں آگے بڑھتی ہے اور اپنے سینے سے چپٹا لیتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ دیکھو میرا بیٹا چلنا سیکھ گیا. حالانکہ 2-3 قدم چلا، ابھی لڑکھڑا گر رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں وہ میرے بندو یہ ماں کی ممتا تھی، یہ ماں کی ممتا تھی. ذرا 2 قدم 3 قدم لڑکھڑا کر چلا، ماں نے سب کے سامنے شور مچا دیا کہ میرے بیٹے کو چلنا آ گیا ہے. تصور کرو تم لڑکھڑا کر 1-2 قدم میری جانب آگے بڑھا کر دیکھو، میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت رکھنے والا ہوں. ایک ماں کی ممتا وہ تھی، میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت رکھنے والا ہوں. تم ذرا ایک مرتبہ پلٹ کر تو دیکھو میرے جانب، ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے مجھے پکار کر تو دیکھو، ایک مرتبہ میں تم قدم آگے بڑھا کر تو دیکھو، میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوں. وہ اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہو کر یہ کہتا ہے کہ تم مجھ پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہو، اتنا بڑا الزام لگاتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم کو تم میرا بیٹا مانتے ہو اور میرا بیٹا تصور کرتے ہو. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت مبارکہ
ایسی ناراضگی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو حرام کر دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ برباد کر دے گا جن کی بربادی کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، جن کی ہلاکت، جن کی ذلت، جن کی رسوائی کے بارے میں اللہ ایسے ناراضگی کا جملہ استعمال کرے اور مسلمان لا علمی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو یہ مبارکبادی دیں، ہیپی کرسمس، آپ دوسرے کو مبارکبادی دیں، کرسمس کی مبارکبادی ایک دوسرے کو پہنچائیں۔ ان کا نظریہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو ماننے کا تھا، اللہ ایسے ناراض ہوتے ہیں اور مسلمان لا علمی کی بنیاد پر اس کی بھی مبارکبادی دے رہے ہیں، نئے سال کی بھی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے اسلام میں یہ نظریہ نہیں ہے، اسلام سخت ترین مخالفت کرتا ہے، اسلام تو ان کے پورے نظریات کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے۔ بعض عیسائیوں کے جو نظریات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے باپ کوئی نہیں تھے، قرآن کہتا ہے کہ بالکل نہیں تھے، اللہ نے حضرت مریم کے ذریعے سے ان کی پیدائش کی، فرشتے کو حکم دیا اور فرشتے کے ذریعے سے پیٹ میں پھونک ماری، حضرت مریم بالکل پاک دام ہوئی۔ اللہ نے انسانیت کے سامنے قیامت تک مثال پیش کر کے بتا دی کہ دیکھو میرا اللہ وہ ہے جو باپ کی بھی حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے، تو تم اللہ پر یہ الزام لگاتی ہو کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے باپ ہے۔ اتنا بڑا بہتان اللہ پر، اتنا بڑا الزام اللہ پر، اور لوگ اسی الزام کے اہل ایمان مسلمان لا علمی کے بنیاد پر دوسرے کو مبارکبادی بھی دے دے، کہتے ہیں ہیپی کرسمس، آپ مبارک ہو آپ کو۔ تصور کر کے دیکھیے یہ وہ جملہ ہے جو عرش الہی کو لرزا دینے والا ہے۔ اللہ نے ناراضگی کے جملے میں فرمایا ہے قاتلہم اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے، ایسے لوگوں کو اللہ برباد کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو بتایا اس ایمان کی حفاظت کیجیے، یہ ایمان بہت قیمتی شے ہے، بہت قیمتی شے ایمان ہے۔ ایمان والے بندے کو بتایا، ایک سورت میں پورا خلاصہ ذکر کر دیا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ بالکل ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بالکل یکتا ہے، بالکل یکتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی ذات سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اللہ کا ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، کوئی برابر نہیں، اللہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ عام خالق ہے، ما سوى اللہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، کسی کے پاس خدا کا تصور نہیں۔ انسان دیو ہیکل مجسمہ بنا لے، 2 ہاتھ نہیں 50 ہاتھ لگا لے، 10 ہاتھ لگا لے، اور ایک نہیں 4 منڈی اس کو بنا لے، سر لگا لے، پھر بھی وہ الہ کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا، وما من الہ الا الہ واحد، اللہ کے علاوہ کسی الہ کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے اہل ایمان اس موقع پر خاص طور سے ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھئی یہ نظریات ایمان کے نہیں ہیں، یہ نظریات ایمان والے بندے کو ایمان سے نکالنے والے ہیں، یہ لوگوں کے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کی ہمدردی کے بنیاد پر لوگوں کو مبارکبادی دینے کے نہیں ہیں، یہ دوسروں کو مبارکبادی دینے کے نہیں ہیں، بلکہ اپنے ایمان کو خیر بات کہنے کے ہیں۔ اس لیے ہمارا نیا سال کسی اور موقع پر شروع ہوتا ہے، یہ ہمارا